السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور ان کی آل پر۔ آج اس ویڈیو کے اندر سورۃ الملک کی چند آیات کی تلاوت کریں گے۔ اس سورت کو لفظ بلفظ سیکھیں گے اور پھر ترنم میں بھی پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز، اور اس کے تلفظ کے ساتھ پڑھیں گے۔ اگر اس کا تلفظ ہم ٹھیک طریقے سے پڑھیں گے تو قرآن مجید کا ترجمہ بھی ٹھیک ہوگا۔ اگر ہم تلفظ غلط پڑھیں گے، تلفظ کی ادائیگی صحیح طرح سے نہیں کریں گے تو اس کا ترجمہ بھی غلط ہوگا۔ تو اس سے بہتر ہے کہ سب سے پہلے اس کا تلفظ ٹھیک کریں۔ اچھا، یہاں پر آپ سے گزارش کروں گا، میری ویڈیو جو اپلوڈ ہوتی ہیں، جو آپ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کو چاہے آپ 1000 دفعہ بھی دیکھ لیں، جب تک آپ اپنی زبان سے خود پریکٹس نہیں کریں گے اور اس کا تلفظ آپ ٹھیک نہیں کریں گے تو آپ کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آئے گا۔ یہ بات آپ پلے باندھ لیں۔ کسی کی بھی ویڈیو دیکھ لیں، آپ خود پریکٹس نہیں کریں گے، تلفظ ٹھیک نہیں کریں گے تو آپ کو پڑھنا نہیں آئے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ لفظ بلفظ سیکھیں اور ساتھ ساتھ اس کی پریکٹس بھی کرتے رہیں اور اس کے تلفظ کی ادائیگی بھی ٹھیک کریں انشاءاللہ العزیز۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو آپ میری یہ نشاندہی دیکھ رہے ہیں، لال، پیلے، نیلے، غور دارے، چکور دارے، لمبے، یہ میں نے پہلے سے ان غلطی کے اندر نشاندہی کر دی گئی ہے کہ یہاں پر اکثر حضرات غلط پڑھتے ہیں، تلفظ ٹھیک نہیں ادا کرتے، اور بعض قرآن مجید کے الفاظ ایسے ہیں جو لکھنے کی صورت میں ہوتے ہیں لیکن پڑھنے کی صورت میں نہیں ہوتے۔ وہ قرآن کی خوبصورتی کے لیے، وہ قرآن کی خوبصورتی کے لیے وہ لکھنے کی صورت میں ہے، لیکن پڑھنے کی صورت میں اسے ادا نہیں کیا جاتا۔ اسے ادا اس صورت میں کرتے ہیں کہ جب اگر وہاں کسی کا وقف ہو جاتا ہے تو پھر اگلے والے الفاظ کو کس طرح ادا کرنا ہوتا ہے، وہ صورت میں وہ ایک لمبی تفصیل ہے۔ تو آپ کو انشاءاللہ جو ہم بتائیں گے آپ اس کی پریکٹس کریں انشاءاللہ، اس کا تلفظ آپ سمجھیں۔ اللہ آپ کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے گا انشاءاللہ، میرے کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ تبارک الذی، تبارک الذی، یہ جو آپ لمبا نشان دیکھ رہے ہیں الف پہ، یہ لکھنے کی صورت میں ہے، پڑھنے کی صورت میں نہیں ہے۔ بیدہ الملک، بیدہ الملک، یہ حاضر ہی، یہاں پر اکثر حضرات لفظ غلط پڑھتے ہیں، خالی حمزہ پڑھتے ہیں، یعنی خالی الف پڑھتے ہیں۔ بیدہ الملک، ہا کی ادائیگی نہیں کرتے۔ جب ادائیگی نہیں کریں گے تو قرآن مجید کا ترجمہ غلط ہو جائے گا۔ جب ترجمہ غلط ہوگا تو معنی بدل جائیں گے۔ تو مہربانی کر کے تلفظ پہ خصوصی طور پہ آپ توجہ، حاضر ہی، بیدہ الملک، بیدہ الملک، ہاں سینے سے ادا ہوتا ہے، ہاں سینے سے ادا ہوتا ہے۔ اسی طرح کہ وہ ہوا، ہا پیش ہو، عین زبر آ، عین زبر آ، یہ بھی حلق سے نکلتا ہے، عین زبر آ۔ یہاں الا پڑھتے ہیں، اکثر حضرات تلفظ غلط پڑھتے ہیں، الا، یہاں بھی الف خالی پڑھ رہے ہوتے ہیں، یعنی حمزہ خالی پڑھ رہے ہوتے ہیں، الا، الا غلط ہے۔ صحیح کیا ہے؟ اعلی، اعلی۔ یہ گول دائرہ دیکھ رہے ہیں، یہ یا لکھنے کی صورت میں ہے، یہ لام کھڑا زبر لا ہے، لام کھڑا زبر لا ہے، یا نہیں ہے، یا لکھنے کی صورت میں، پڑھنے کی صورت میں نہیں ہے۔ کل شیء قدیر، کل شیء قدیر۔ اب یہاں آپ چھوٹی سی بات سمجھ لیں، یہ نون قطنی کہلاتا ہے۔ یہ چھوٹا سا، یہ آپ دائرہ دیکھ رہے ہیں، چھوٹا سا نون لکھا ہوا ہے، یہ نون قطنی کہلاتا ہے۔ اگر آپ اس کو ہجے کریں گے، ہجے اور رواں میں اگر آپ اس کو ملا کے پڑھیں گے تو اس صورت میں یہ نون پڑھا جاتا ہے۔ اگر آپ ملا کے پڑھیں گے ہجے کی صورت میں تب یہ پڑھا جائے گا۔ مثال کے طور پہ را پہ شروع، نون لام زیر نل، لام زبر لا، نون لام زیر نل، لام زبر لا۔ یہ الف لکھنے کی صورت میں، پڑھنے کی صورت میں نہیں ہے، ملانے کی صورت میں، نون لام زیر نیل کی صورت میں، اس لیے میں یہاں نشان نہیں لگایا ہے۔ اب اکثر حضرات یہاں وقف کرتے ہیں قدیر،
قدیر، پھر یہ نون نہیں پڑھتے، پھر آپ یہ نون ہجے میں بھی نہیں پڑھیں گے، روا میں بھی نہیں پڑھیں گے۔ جب یہاں پر انسان وقف کرتا ہے، را کو ساکن کرتا ہے، قدیر قدیر، اس نون کا مقصد ختم ہو گیا، نون ختم ہو گیا۔ اب یہ آگے جو الف ہے، میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو کے اندر بتایا کہ الف لام کہیں پر بھی آ جائے قرآن مجید کے اندر، کہیں پر بھی الف لام آ جائے تو اس سے پہلے جو الف آئے گا خالی، اس کے بعد جو لام آئے گا، لام سے پہلے جو الف آئے گا اس کے اوپر زبر زیر پیش کچھ بھی نہیں لکھا ہوا، تو آپ اس پہ زبر لگا کے پڑھیں گے۔ الف لام زبر ال، الف لام زبر ال، پورے قرآن مجید کے اندر لام سے پہلے الف خالی آئے گا، اس کے اوپر نہ زبر ہے، نہ زیر ہے، نہ پیش ہے۔ مثال کے طور پہ یہاں لکھا ہوا الذی، یہ بعض جگہوں پہ آتا ہے الذین، تو وہاں پر آپ کیا کریں گے، آیت شروع ہونے سے پہلے لام سے پہلے آپ اس پہ زبر لگائیں گے، الذی، آپ نے یہ آیت شروع کرنی ہے، الذی خلق الموت، خلق الموت، یہ الف لکھنے کی صورت میں ہے، پڑھنے کی صورت میں نہیں ہے۔ والحیات، والحیات، الف لکھنے کی صورت میں، پڑھنے کی صورت میں نہیں ہے۔ واو لام زبر ول، آگے ہا زبر ہا، یہ ہا زبر ہا، یہاں پر لوگ خالی الف پڑھتے ہیں، یعنی حمزہ خالی پڑھتے ہیں۔ والآیات، یہ تلفظ بھی ٹھیک کریں، ہا کی ادائیگی بھی حلق سے ہوگی، ہا۔ والحیات لیبلوکم ایکم احسن، حمزہ ہا زبر یہاں بھی لوگ الف خالی پڑھ رہے ہوتے ہیں، آسن، ہا کی ادائیگی کرتے ہی نہیں ہیں۔ احسن عملا، عین زبر ع، یہاں پہ بھی الف خالی پڑھ رہے ہوتے ہیں، عملا، یہ کیا لکھا ہوا، عین زبر ع، یہ بھی حلق سے نکلتا ہے، عملا۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، ہا پیش ہو سینے سے ادا ہوتا ہے، الف لکھنے کی صورت میں ہے، پڑھنے کی صورت میں نہیں ہے۔ عین زبر ع، حلق سے ادا ہوتا ہے۔ اکثر حضرات یہ تلفظ غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ پڑھ رہے ہوتے ہیں، دونوں صورتوں میں الف پڑھ رہے ہوتے ہیں، نہ ہا پڑھتے ہیں نہ عین پڑھتے ہیں، اور یہ بھی الف لکھنے کی صورت میں ہے، پڑھنے کی صورت میں نہیں ہے۔ زا لام پیش ذل، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ۔ الذی، یہ میں نے یہاں پر ایرو کو نشان لگایا ہے اسی وجہ سے کہ یہاں آیت ختم ہو گئی غفور، اگر آپ ملا کے پڑھتے تو غفور الذی ہوتا، اب یہاں وقف ہو گیا غفور، اور اکثر حضرات یہاں وقف ہی کرتے ہیں۔ ہاں قراء حضرات ملا کے پڑھتے ہیں غفور الذی، جیسے تراویح کے اندر ہم لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا، یہ تراویح کی صورت میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا قراء حضرات پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ہم جو حضرات جب پڑھتے ہیں تراویح کی صورت میں، ہم یہاں پھر وقف نہیں کرتے، ہم لوگ ملا کے پڑھتے ہیں۔ اور عام جو انسان ہیں ان کو ان چیزوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ لام الف پہ وقف نہیں کرنا چاہیے۔ اگر میں آپ کو یہ بتانا شروع کر دوں تو آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے کہ بعض آیات، بعض الفاظ قرآن مجید کے اندر ایسے ہیں جن پہ وقف نہیں کر سکتے، لیکن اس کی چھوٹ ہے، اس لیے میں آپ کو اس بارے میں نہیں بتاتا۔ ہاں جہاں ضروری ہوتا ہے وقف وہ میں آپ کو لازم بتاتا ہوں، جیسے تو ہے، یہاں وقف ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے۔ لیکن اگر آپ کا سانس لمبا ہے، آپ نے وقف نہیں کرنا تو آپ پڑھ سکتے ہیں، تو پھر آپ ملا کے پڑھیں گے، ملانے کی صورت اور ہے۔ تو اسی وجہ سے عام حضرات جو ہیں یہاں پر وقف کرتے ہیں، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ۔ اب یہ لام آ گیا، میں نے آپ کو بتایا تھا، پچھلی بھی ویڈیو میں بتا چکا ہوں، الف کے بعد لام آ جائے، لام سے پہلے الف آ جائے، الذی پڑھیں گے، الذی نہیں پڑھیں گے، الذی نہ آ جائے، الذی نہ پڑھیں گے، الف خالی ہوگا،
لام کے اوپر زبر ہوگا، الذین، پورے قرآن مجید کے اندر کہیں پر بھی یہ الفاظ آ جائے یا الذین آ جائے تو الذین پڑھیں گے، الف خالی آتا ہے، یہ آیت ختم ہونے کے بعد ہوتا ہے۔ اس لیے آیتوں کو میں نے نشان لگایا ہوا سمجھانے کے لیے کہ آپ کو پچھلی بھی ویڈیو سمجھا سکوں، اس سے پہلے بھی ایک آیت آئی اس میں سمجھا چکا ہوں۔ الذی خلق سبع، خلق سبع، خلق سبع، قو یہ موٹا ہے، یہ قلقلہ، حروف قلقلہ آپ کو بتایا 5 الفاظ قلقلہ کے، حروف قلقلہ کے 5 الفاظ ہیں۔ خلق، قاف، لام، قاف، طا، با، جیم، دال، یہ موٹے الفاظ ہیں۔ جب ان کی ان الفاظوں کو جب ادا کرتے ہیں اور جب وقف کرتے ہیں تو اس کی آواز آخر میں آتی ہے۔ خلق، خلق، آگے وقف، خلق، خلق، یہ پر پڑا جاتا ہے، موٹا پڑا جاتا ہے۔ خلق، خلق، سبع، سبع، عین زبر ع، حلق سے نکلے گا۔ یہاں پہ بھی لوگ تلفظ غلط پڑھتے ہیں، سبع، سبع، سبع سماوات، سبع سماوات، نہیں، عین زبر ع، عین زبر ع، سبع سماوات طباقا، سماوات طباقا۔ یہاں پر میں نے نشاندہی غلطی کی نہیں لگائی، اس وجہ سے نہیں لگائی، یہاں تا بھی لکھا ہوا ہے، یہاں طا بھی لکھا ہوا ہے۔ تا کے پڑھنے کی صورت میں تا باریک سا پڑھا جاتا ہے، زبان کے اوپر لگایا جاتا ہے۔ تو یہ بھی اوپر لگایا جاتا ہے، لیکن یہ پر پڑھا جائے گا، تو یہ تا ہے، یہ تو ہے، تا اور تو میں فرق ہے، پڑھنے کی صورت میں بھی فرق ہے۔ تن طباقا، طباقا، حروف قلقلہ کے اندر تو بھی ہے، قاف، طا، با، جیم، دال، یہ 5 الفاظ حروف قلقلہ ہے، موٹے الفاظ ہیں، اس لیے تا میں اور تو میں فرق ہے۔ لوگ یہاں پر بھی تا پڑھے، طباقا، سماوات طباقا، تو اس لیے یہاں پہ میں نے نشاندہی اس لیے نہیں کی، دونوں الفاظ ساتھ لکھے ہوئے تو میں بولے یہ اچھا ہو گیا، سمجھانے میں آسانی ہوگی۔ سماوات طباقا، یہاں وقف اگر ہم نے کرنا ہے سماوات، تاکہ آواز ساکن ہوگی لیکن تاکہ ادائیگی نہیں ہوگی، ادائیگی آخر میں جس طرح آتی ہے، جیسے تو اگر یہ تو ہوتا ہے سماوات، تب یہ تو تب اس وقت پڑھتے ہیں، اسی طرح سماوات طباقا۔ اب آگے آ جائیں، ما ترى، یا لکھنے کی صورت میں، پڑھنے کی صورت میں نہیں ہے۔ ما ترى فی خلق الرحمن، فی خلق الرحمن، یا الف اللام لکھنے کی صورت میں، پڑھنے کی صورت میں نہیں ہے۔ روحا زبر روح، ہا، ہا، رحمان نہیں، اثر حضرات الرحمن، الرحمن علم القرآن، مطلب ہا پڑھتے ہی نہیں ہیں، الف خالی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ رحمانی، رحمانی، من تفاوت، اب یہ دیکھیں تا آ گیا، اس لیے جب ہم نے وقف کیا تفاوت، اب یہاں اگر تو تھا تفاوت، تو کی آواز کی ادائیگی ہوتی، تفاوت۔ فرجع البصر، فرجع البصر، عین لام زبر عل، عین لام زبر عل، بصر صاد، بصرنی، فرجع البصر، بصر، یہاں سین کافی حضرات تلفظ غلط پڑھتے ہیں، بصر، سین، سین پڑھتے ہیں، سین کی ادائیگی کرتے ہیں، سیٹی مارتے ہیں، سین نہیں ہے، صاد ہے۔ فرجع البصر، فرجع البصر، هل ترى، ہا لام زبر ہل، سینے سے ادا ہوا، هل ترى، یہ لکھنے کی صورت میں، پڑھنے کی صورت میں نہیں ہے۔ من فطور، من فطور، ثم ارجع البصر، ثم ارجع البصر، عین لام زیر عل، بصر، صا زبر صا، بصر، ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر، الیک البصر، الف لکھنے کی صورت میں، کاف لام زبر کل، صا زبر صا، سین نہیں ہے، بصر نہیں ہے، بصر، بصر، خاسئا وهو، خاسئا وهو، ہا پیش ہو، حسیر، حسیر، ہا زبر ہا، حلق سے ادا ہوگا، حسیر نہیں پڑھیں گے، حسیر نہیں پڑھیں گے، ہا پڑھیں گے، حسیر۔ وَلَقَدْ، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا،
نون سین زبر نس، نون سین زبر نس، سین زبر سا، یہ الف لام لکھنے کی صورت میں، پڑھنے کی صورت میں نہیں ہے۔ نسماء یہ بڑا مد ہے، 5 انگلیوں کی مقدار اس کو کھینچا جاتا ہے، یعنی 5 سیکنڈ کھینچ کے پڑھا جاتا ہے۔ سما الدنیا الف لام لکھنے کی صورت میں، پڑھنے کی صورت میں نہیں ہے۔ حمزہ دال زبر اد، حمزہ دال زبر اد، دال نون پیش دن، الدنیا بمصابیح، بمصابیح، حا زبر حا، حا زبر حا، الف نہیں ہے، یہاں پہ بھی اکثر حضرات الف پڑھ رہے ہوتے ہیں خالی۔ بمصابیح وجعلناہا، وجعلناہا، عین لام زبر عل، عین کی ادا ہوگا، عین کی صورت نکلے گی، عین زبر عا، ہا الف زبر ہا، سینے سے ادا ہوگا۔ یہاں بھی لوگ غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں، غلط ادا کر رہے ہوتے ہیں تلفظ، وجعلناہا، وجعلناہا، الف دونوں جگہ خالی پڑھ رہے ہوتے ہیں، عین زبر ہا، وجعلناہا، وجعلناہا رجوما للشیاطین، رجوما للشیاطین، وأعتدنا، وأعتدنا نہیں، یہاں بھی لوگ تلفظ غلط پڑھتے ہیں، وأعتدنا پڑھ رہے ہوتے ہیں، وأعتدنا، عین حمزہ عین زبر آ، وأعتدنا لہم، ہا میں پیش ہم، لہم عذاب السعیر، عین زبر آ، الف لکھنے کی صورت میں، پڑھنے کی صورت میں نہیں ہے۔ عذاب السعیر، باسین زبر بس، باسین زبر بس، الف لام لکھنے کی صورت میں ہے، پڑھنے کی صورت میں نہیں ہے۔ عذاب السعیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ صدق اللہ العظیم۔ تو دوستو اس ویڈیو میں آپ کو ذرا بھی فائدہ پہنچا ہے تو اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے فیملی فرینڈس کو، دوست احباب کو، رشتہ داروں کو، اور اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی کر کے جلدی سے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ چلیں انشاءاللہ العزیز اگلی نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔